اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی بھوکا ہے تو بھائی آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہم سے ہی رابطہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں بھائی، کیونکہ ابھی روڈ بند ہیں، نہیں زیادہ دور ٹریول کیا جا سکتا، لہٰذا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ بھائی ہمارے ارد گرد ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ ہم سے رابطہ کریں، اگر آپ کے علاقے سے کسی نے بھی کوئی مدد مانگی تو ہم ضرور اس کو آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ایم عباس یوٹیوب چینل، مجھے کہتے ہیں جی عباس۔ ملیشیا کی اپڈیٹ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً آپ سب دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو بیچارے گھروں میں محصور ہو کے بیٹھے ہیں یا نہیں باہر نکلتے یا جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، نئی اپڈیٹ آئی، تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں چھوٹی سی، جو اپنے حصے کا پودا ہے وہ لگا رہا ہوں۔ کچھ دوست اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ دل کے عطا گہرائیوں سے، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ مجھے مزید سیکھنے کو ملتا ہے اس سے کہ کیا برائی ہو رہی ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، تو خیر ان سب دوستوں کا شکریہ۔ آج بات کروں گا جی انشاءاللہ ملیشیا نے جو نیا ایک قانون کل جو پریس کانفرنس کی تھی پرائم منسٹر آف ملیشیا نے، اس کے بعد ایک نیا قانون آیا جی کہ ملیشیا نے کہا جی کہ جو بھی فورنر ہو یا لوکل ہو وہ جائے اور اپنا جا کے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروائے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے، اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فری آف کاسٹ اس کا جو علاج ہوگا، والنٹیئرلی جائیں۔ آپ کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو پولیس اریسٹ کر لے گی، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے سین۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ہاسپٹل آپ کا علاج نہیں کرے گا، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ میں نیچے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا جو گورنمنٹ آف ملیشیا کی طرف سے ایک موصول ہوا تھا کہ جو بھی فورنر ہیں ABCD جس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں نہیں ہیں، وہ سب کے سب اپنا علاج کروا سکتے ہیں لوکلز کے ساتھ ساتھ ملیشین گورنمنٹ ہاسپٹل سے۔ ایک تو بات ہو گئی یہ۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ بہت زیادہ دوستوں نے تعاون کی پیشکش کی، سر ان سب دوستوں کا شکریہ، کیونکہ کل میں نے ایک پوسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا بھائی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کیونکہ ہمارے جو کہہ سکتے ہیں ایریاز ہیں وہ بڑے باؤنڈ ہو چکے ہیں، مطلب ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا سکتے یا اتنی کیپیسٹی نہیں رہی کہ بھائی ہم مطلب ہر گھر تک جا سکیں۔ جو قریب ترین ہیں ان میں تو لازمی سی بات ہے ہم لوگ جو ہم صاحب استطاعت ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ تو کریں گے انشاءاللہ، ان فیوچر بھی کریں گے، لیکن جو بہت زیادہ دور ہیں ان میں نہیں جا سکتے۔ کل رات کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک فیملی تھی، انہوں نے رات کو رابطہ کیا، بڑے پریشان تھے، ٹھیک ہے تبھی رابطہ کیا انہوں نے، تو ہم لوگوں نے کیا کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ ایک دوست گئے ان کے پاس، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہ گئے ان کے پاس، یار پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے وہ لوگ، اور وہ جب چلے گئے ان کے پاس تو مطلب ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، وہ ایک کونڈومینیم میں رہتے ہیں، وہ نیچے آ کے اس بھائی سے سامان ریسیو کر لیں، وہ اوپر سے آرڈر کر رہے ہیں، بھائی آپ ایسے کرو، آپ فلاں فلور پہ آ جاؤ، فلاں ہمارا گھر نمبر ہے، ادھر آ کے دروازہ نوک کرو، ہم آپ سے ریسیو کر لیں گے۔ بھائی آپ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مطلب آپ نے ہمیں کو خرید لیا ہے کہ آپ کے گھر تک سامان چھوڑ کے آئیں۔ خدا را کچھ خیال کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے اس لائق ہیں، جو مستحق ہیں، جو مطلب سمجھتے ہیں کہ یار ہم مطلب پابند ہیں، نہیں باہر جا سکتے، باس نے سیلری نہیں دی یا کچھ اور مسئلے مسائل ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ مدد کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی نواب لوگ ہیں جو مطلب جدی پشتی نواب نہیں ہوندے جرے، انہوں واسطے بالکل سہولت نہیں تھی۔ قطن ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا انہوں کھولو کہ قطن سڑنا کوئی بندہ ایسا رابطہ نہ کرے جہاں کہ 10ویں فلور تو تھلے نہیں آ سکتا، لفٹ دے اتے کہ آ کے گڈی تو ریسیو کر لے، بیچارہ 2.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے گیا۔ تو ایسے بندوں کے لیے سوری سر، اگین ہاتھ جوڑ کے معذرت۔ کل ایک میں نے پوسٹ کی، یہ دیکھ لیجیے کہ شاہ عالم سے ایک فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کے لیے ہم نے راشن کا بندوبست بھی کر دیا، لیکن میں نے جب اپنے ایک پرائیویٹ گروپ میں جو کہ ہم لوگ مدد کر رہے ہیں ان کے لیے سب دوست مل کے، تو اس میں نے وہ شیئر کیا کہ ایک والدہ ہیں جی، والدہ ہی کہہ سکتے کہ ماں کی عمر کے ایک ماں جی ہیں، ان کے بڑا مسئلہ ہے، فیملی ہے ان کی،
تو ان کو راشن کی بڑی ضرورت ہے. جب میں نے ادھر شیئر کیا تو مجھے پتہ چلا تقریباً 2 سے 3 لوگ آلریڈی ان کی ہیلپ کر چکے ہیں. یہ اس لیے ادھر شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ماں جی ابھی بھی مجھ سے رابطے میں، اور وہ نہیں اس چیز کو مان ہی رہی. ان کو سرے سے نہیں پتا کہ مجھے یہ ساری باتوں کا پتہ ہے. وہ کہہ رہی ہے پتر ساڈے کول ہے ہی کھ نہیں، پتر اسی مر گئے. ماں جی آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ ہے، آپ اللہ سے دعا کریں. 3 لوگ آپ کے گھر میں آلریڈی راشن دے کے آ چکے ہیں پچھلے 3 دنوں میں، اور وہ راشن تھا تقریباً 15 دنوں کا. خدا رہا ایسے لوگوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، شرمندگی ہوتی ہے. بھائی ہم نے کل بھی دیا ان کو راشن، اس میسج کے بعد بھی ان کے گھر میں راشن پہنچا کے آئے میرے دوست. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا بھی حق مار دیا جو بیچارے اس وقت بیاروں مددگار اپنے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا خیال کیجئے. ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس 15 دن کا آ گیا تو صبر کر لیجئے. 15 دن بعد تو ویسے ہی 31 کو تو اللہ نے میرے چاہا تو انشاءاللہ کوئی اچھی نیوز ہی آئے گی. ایسا نہیں کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں گے، لیکن 31 کے بعد یہ کلیئر پکچر ہوگی. ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن انہوں نے خیر تقریباً 1.5-2 مہینے کا راشن جو ہے نا ریسیو کر لیا. جنہوں نے دیا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس فیملی کو دیکھ کے انہوں نے دیا. انہوں نے دیا اللہ کی رضا کے لیے. اس کا اجر اللہ نے ان کو دینا ہے، اس فیملی نے نہیں دینا، قطعاً نہیں دینا. تو خیر ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ جو مستحق ہیں ان تک ان کا حق پہنچ سکے. اب کچھ دوست غلط انفارمیشن شیئر کر رہے تھے جو کہ کل تقریباً میں نے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی تھی لیکن نہیں لی. پھر کہتا ہوں کہ وہ بیچارے بھی میرے خیال سے لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے پھنس چکے تھے. کیونکہ ہر بندے کو فیمس ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھائی ٹک ٹاک ہے، بڑا ایزی وے ہے، ویڈیو بناؤ وائرل کر دو، کون سا ہمیں کسی نے پوچھنا ہے. لیکن یہ ملیشیا ہے بھائی، یہ یاد رکھنا. اگر آپ ایسا کہو گے کہ ادھر ہاسپٹل نہ جانا، ادھر جاؤ گے وہ انجیکشن لگا کے آپ کو قتل کر دیں گے، تو یہ قانوناً جرم ہے. یہ یاد رکھے. اس کی تقریباً 50,000 رنگٹ جو ہے وہ جرمانہ ہے اور سزا بھی ہے، ساتھ میں 5 سال قید. تو لہٰذا خدا رہا غلط انفارمیشن نہ شیئر کریں، نہیں تو پابند سلاسل کا سامنا تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو کیونکہ ملیشیا میں اگر بیسک 1100 سیلری تو آپ 5 سال بھی کام کرے تو ان کا وہ 50,000 والا سین نہیں اتار سکتے. لہٰذا خدا غلط انفارمیشن نہ شیئر کرے. اب آ جائیں جی، ایک دوست تھا، وہ بیچاری پوری کی پوری فیملی اس کرونا وائرس کا شکار ہو گئی. پہلے تو ایک بندے کو تھا، انہوں نے نہیں شیئر کیا کسی کے ساتھ بھی. تھوڑا سا گلے کو مسئلہ تھا، سینے کو مسئلہ ہوا، نہیں شیئر کیا، بس ہلکی پھلکی سی میڈیسن کھائی اور گھر پہ ریسٹ کرتے رہے. چونکہ لاک ڈاؤن تھا ملیشیا میں، تقریباً باہر تو آ جا نہیں سکتے، نارملی دکانیں نہیں کھول سکتے، کام نہیں کر سکتے. اس بیچارے نے بھی بس ایسے ہی کیا. اب مسئلہ یہ ہوا کل رات اس بیچارے کے 6 فیملی ممبر تھے اور بڑا ٹھیک ٹھاک بزنس مین ہے، وہ بہت بڑا نام ہے. اب ادھر نہ پکچر مینشن کروں گا نہ نام مینشن کروں گا، تو وہ میرا بڑا ہر دل عزیز دوست ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اب بیچارے پوری فیملی کو ہو چکا ہے یہ. خدا را اکثر ہم لوگ ملیشیا میں رہتے ہیں اور 8-8 10-10 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. احتیاط کیجیے، اگر کسی ایک کو مسئلہ ہو جائے وہ دوسرے سے شیئر کرے تاکہ اس کی رائٹ ٹائم پہ اس کی ٹیک کیئر کی جائے، اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جاؤ گے اور آپ کو ٹیکہ لگا کے انجیکشن لگا کے قتل کر دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اب آ جائیں جی، جو والنٹیئرلی دوست مدد کر رہے ہیں میرے بھائی پاکستانی ہیں، اور بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایسے پاکستانیوں کو دیکھ کے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ملیشیا ہمیں تقریباً جتنے بھی یہ ٹول ٹیکس ہیں یہ سارے کے سارے بند ہیں، انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. ہم ٹریول نہیں کر سکتے زیادہ دور تک، تو جب ٹریول نہیں کر سکتے تو پابندی ہے، گاڑی نہیں لے کے جا سکتے. تو اب کل ایک فیملی نے رابطہ کیا جو سمی بٹ صاحب ہیں ان سے. کچھ ویڈیوز اس لیے میں ڈالتا ہوں کبھی کبھی کہ شاید ان ویڈیوز کو دیکھ کے ہم میں حوصلہ بڑھے اور ہم لوگ بھی کسی کی مدد کرنے کی آگے سوچے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ دوست کہتے ہیں یار بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، بس اللہ مجھے اجر دے. سم ٹائم کچھ دوستوں کی سوچ یہ ہوتی ہے عباس بھائی آپ شیئر کریں، شاید ہمیں دیکھ کے کسی اور میں بھی ہمت آئے اور وہ بھی کسی کی مدد کرنا چاہے. تو اس لیے یہ میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی یہ دیکھیں. کچھ پکچرز اور کچھ ویڈیوز ہیں. یہ سمی بٹ صاحب ہے. ہوا کچھ یوں کہ ایک فیملی نے رابطہ کیا کل،
اور بیچاروں کے پاس گاڑی تھی, ٹول پلازے جو بھی ہے بند ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا, بارش میں اپنی موٹر سائیکل نکالی بیچارے نے, اور موٹر سائیکل کے اوپر والنٹیئرلی, ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کسی سے کوئی سیلری لیتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے وہ کسی کا پابند ہے, جنونی قسم کا آدمی ہے جی, ایسا کہہ سکتا ہوں. یہ جنونی ہی ہوتے ہیں جو ایسا کر پاتے ہیں, ورنہ میری طرح کے بندے کہاں بارش میں بیچارے دھکے کھاتے ہیں, اور ان حالات میں جہاں پہ ہر 10 منٹ بعد آرمی کا سامنا, ہر 10 منٹ بعد پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خیر, میں آپ کو ان کی پکچرز اور ویڈیوز شیئر کر دیتا ہوں, ان لوگوں کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھ لیجیے کائنڈلی پہلے. یہ کھان پین دیا 2 ویک دیا 2 ویک تو مور جڑا نا یہ سب کچھ موجود ہے. دودھ دے کولگیٹ ہے, صابن ہے, میگیاں نے, میکرونی ہے, سیویاں نے, اپنا جوس ہے, چاہ کی پتی ہے, جیم ہے, جوس وغیرہ سب چیز چینی ہے, یعنی جو چیز ضروریات ہے زندگی کی سب ہے. جی یہ دیکھ لیجیے, یہ ہے ہمارے پاکستانی, جنونی پاکستانی, جو بیچارے نہیں دیکھ رہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, پولیس ہے, اس کے ساتھ ملیشین آرمی ہے روڈوں پہ, لیکن وہ پھر بھی بیچارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور بلا کسی معاوضے کے. اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اب دوسری ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں, کیونکہ یہ اس ایریے میں تھا جہاں پہ ٹول پلازا نہیں تھا, تو یہ بھائی صاحب بھی گئے ہیں. کوشش میں کر رہا ہوں کہ کسی کا چہرہ نہ آئے, لیکن پھر بھی سم ٹائم چہرہ آ بھی جاتا ہے, تو اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, یہ بھی دیکھ لیں. جی تو دیکھیے آپ نے, ان صاحب کا نام ہے توقع منیر, اور یہ بھی والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جتنا بھی جس سے بھی ہو پاتا ہے. ایسا میں ہرگز نہیں کہتا کہ بھائی آپ 10 گھروں کو راشن دے کے آؤ, بھائی آپ 20 گھروں کو راشن دے کے آؤ, نہیں بھائی. اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی بھوکا ہے تو بھائی آپ اسے بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ہم سے ہی رابطہ کریں, ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں بھائی, کیونکہ ابھی روڈ بند ہیں, نہیں زیادہ دور ٹریول کیا جا سکتا, لہٰذا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں. پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ بھائی ہمارے ارد گرد ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کے علاقے سے کسی نے بھی کوئی مدد مانگی تو ہم ضرور اس کو آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کروا دیں گے. خدا را ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کے چلے, ایک دوسرے کا بازو بنے اس مشکل گھڑی میں, کیونکہ بہت سے دوست ایسے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کیونکہ بوس نے سیلری ابھی تک نہیں دی ہوئی, اور یہ 1 دن کا ٹائم ملا تھا. میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اس آفت سے ہمیں وہ بخش دے. انشاءاللہ پھر آؤں گا, کوئی نئی اپڈیٹ آ گئی, تب تک لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.